السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج دو مزید صوبوں کے اندر ان کے جو متعلقہ اسمبلی ہیں ان کے اجلاس بلا لیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان میں بھی اجلاس شروع ہو گئے ہیں، اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے پہلا مرحلہ وہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کا ہوگا، جو کل وہاں پہ انتخابات ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے جو متعلقہ چیف منسٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی آگے جو معاملہ ہے اس بات چلے گی، اور دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے اندر نئے چیف منسٹر صاحب کون بنتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر حالیہ مہینوں کے اندر آڈیو لیکس کا بڑا عمل دہل رہا ہے۔ وہ جو بھی آڈیو یا ویڈیو لیک آتی ہے وہ جس کے حق میں ہوتی ہے، جو سیاسی جس کو فائدہ ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے اس سے بڑا سچ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے اصل حقیقت، اور جس کے خلاف آتی ہے وہ ظاہرہ وہ ہیلے بہانے مختلف توجیحات ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے، جناب اعلیٰ اس کا مقصد یہ تھا، اس کے پیچھے یہ کہانی تھی، ہم یہ بات کر رہے تھے۔ دو آڈیو لیکس ناظرین گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے تمام جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ہمیں دکھائی بھی جا رہی ہیں اور سنائی بھی جا رہی ہیں، اور دلچسپ مرحلہ یہ ہے، یہ جو نئے آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں جو آڈیو لیکس ہیں اور ویڈیو لیکس بھی ہیں، ساتھ میں وہ اسکرین بھی چلتی ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ ایم کیو ایم سے متعلقہ ہے، اور انتہائی جو ہے وہاں پہ جو انکشافات کیے جا رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اب پتہ نہیں یہ کتنی مستحکم ہوگی، کیونکہ موڈیز نے بھی آج اس حوالے سے اپنی اسیسمنٹ دے دی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم انہوں نے پاکستان شاید ایم کیو ایم کو اور بنائی تھی جس کا ڈولفن نشان تھا، اس کو تو کچھ نہیں بنا، پھر بعد میں ایم کیو ایم کا حصہ بن گئے، ساری ایم کیو ایم پی ایس پی بنی تھی، پھر یہ ایم کیو ایم جب اکٹھی ہو گئی تو اس دفعہ ماشاءاللہ بڑے زبردست انداز سے ان کو کافی سیٹیں ملی ہیں، 17 کے قریب 17 ملی ہیں ٹوٹل جو ہے ان کی، اور اس حوالے سے اب ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کراچی کے اندر ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے پوچھا جناب اعلیٰ آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بنتی نہیں ہے تو کوئی اپوزیشن میں بیٹھیں گے وفاق کے اندر دائیں بائیں، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ہم ڈیسک بجانے نہیں آتے الیکشن لڑکے، ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئیں ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران سے، اس حوالے سے اپنی جو اسیسمنٹ ہے اپنی پارٹی قیادت کے سامنے رکھ رہے ہیں، سنیے۔ کرتے کرتے ان کی کئی دور ہو چکے تھے، ہمیں رات میں کوئی شہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں سے، وہ اس 40-45 کی میٹنگ ہوئی ہماری، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں ہمارے لکھ کے باقی سے، دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود۔ ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا، ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری ہے۔ کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں، دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو ایم کیو ایم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، یہ دو باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی۔ جناب یار، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی پارٹی کی عادت کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سانو تو آڑی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ نے آنا ہے 100 بسم اللہ، نہیں آنا نہ آئے، آپ کی تو ساری کی ساری جو سیٹیں ہیں وہ جعلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے۔ اس کے اوپر پھر جو ہے ظاہر ہے جب یہ آڈیو ویڈیو چلنا شروع ہوگی میڈیا کے اوپر تو کمال صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایکسپلینیشن بھی دی۔ یہ میری کر رہا ہوں، اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی، اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی، تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی، تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں، ہمارے نمبر پورے ہیں۔ دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے۔ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے، ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے۔ اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ چلیں، اچھا یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ پتہ چل گیا کہ آپ کے خلاف کون کام کر رہے ہیں ان کے معلوم کو۔ کامران ٹسوری صاحب اس کے بعد آئے، وہ بھی اس طرح کی جو پارٹی میٹنگ ہے وہاں پہ بتا رہے ہیں جناب اعلیٰ ہمیں کوئی ویلکم نہیں کیا جا رہا، ہمیں کوئی خوش آمدید نہیں کہا جا رہا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے۔ جو کچھ بھی آج مینڈیٹ کے ساتھ نشر ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی آپ ہی لوگ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دونوں لوگ اپوزیشن میں تھے،
پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے تھے. یہ تو ہم نے آگے 7 ووٹ آپ کو دیے، اور اس 7 ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ ناراض بھی ہوا، اور اس بار کو ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دی کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہی ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے. ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں، انہیں کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جاری ہے. رات میں اور دن میں ملا کے بھی نہیں ملا، دوسرے دن ملا ہے، تیسرے دن جا کے وہ 200% والے ہیں. جناب اعلیٰ، ظاہر ہے اس کے اوپر پھر گورنرشپ کی بھی بات ہوئی، اس کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے. رافع حسین صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ اسپیشل کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ آڈیو ویڈیو لیکس ایم کیو ایم والوں نے خود ریلیز کروائی ہیں یا پھر ان کے دشمنوں نے یہ باہر نکالی ہیں، وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لگ ایسی رہا ہے کہ وہ خود جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہاتھ کر رہے ہیں. رافع بہت شکریہ. ایم کیو ایم چلیں، جو بیان ان کا سامنے آ گیا مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ جی میں نے اس وجہ سے یہ بات کی، ورڈ آف ماؤتھ کیا ہے رافع پارٹی کے اندر؟ جب یہ آڈیو ویڈیو لیکس ہمارے سامنے آئی، میڈیا کے اوپر چلی، تو پارٹی کے اندر اب ڈسکشن کیا چل رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس وقت ایم کیو ایم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی آڈیو لیک کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ایک بند کمرے میں اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں رابطہ کمیٹی کے اراکین کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، تو وہاں سے یہ خبر، یہ آڈیو لیک ہوتی ہے اور پھر سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی آڈیو میں آپ نے خود سنایا بھی کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ہمارے اندر کچھ ایم کیو ایم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ آڈیو لیک کر رہے ہیں. لیکن اب ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ کس نے یہ آڈیو لیک کی، کون ہے وہ شخص جو کہ اندر بیٹھ کے ایم کیو ایم کی ہی چیزوں کو باہر لیک آؤٹ کر رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہا ہے. تو کہنے کو تو مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ڈھونڈا ہی جا رہا ہے کہ وہ شخص ہے کون اور کس کے موبائل سے یہ چیز باہر گئی ہے. اندر جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے اندر، تو ایم کیو ایم کے اندر ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں ان کی زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ اگر نون لیگ ان کو ان کی مرضی کی چیزیں نہیں دے رہی ہے، جیسے پیپلز پارٹی نے تمام آئینی عہدے لے لیے بات کر کے، اگر ایم کیو ایم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو پھر ایم کیو ایم کو اپوزیشن کی بینچوں پر جا کر بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے کرنا ہے. یہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کی رائے ہے. تو اس پر اس وقت دو رائے ہیں. ایک طرف جب الیکشن نہیں ہوئے تھے یا رزلٹ آ رہے تھے تو اس وقت ایم کیو ایم کا یہ موقف تھا کہ ہم میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بینچیں بجانے نہیں آئے ہیں، ہمیں سرو کرنا ہے، ہم بذاتِ لے کے کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا رویہ بھی ان کے ساتھ وہ نہیں رہا اور پیپلز پارٹی کے ان کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کو یہ زور دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں رکھا جائے، تو اس کے بعد اب رائے چینج ہونا شروع ہو رہی ہے اور کئی اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے، حکومت بنانے کے بعد کوئی باتیں نہیں لینی چاہیے، نہ ہی کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ رائے چل رہی ہے. اب آج کیونکہ اتحادی جماعتوں کا ایک عشائیہ بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی میٹنگ میں شریک ہوں گے. اس عشائیے میں آج بات چیت ہوگی، شہباز شریف سے ملاقات ہے. تو آج بالکل صحیح ہے کہ آج کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ایم کیو ایم کس طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ رافع حسین. حیدر نقوی صاحب، میں آپ کے اوپر آنے سے پہلے جو ٹسوری صاحب نے ایک اور بات کی کہ جو ہماری فرمائش ہے، خواہش ہے کہ ہمیں گورنرشپ دے دی جائے، وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی. فیصلہ ظاہر رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے. پریشر ان کا صرف ایک ہے، وہ یہ پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جس سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو، وہ بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں. اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے، چاہے گورنرشپ ہو اس کا فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کی رابطہ کمیٹی ہے، ڈکٹیشن پہ نام نہیں ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح کر دیا جناب آصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر بنیں گے تو وہ نام فائنل کریں گے کہ کس صوبے کے اندر کون گورنر بنے گا. نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے، یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا.
نقوی صاحب، آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن ان آڈیو ویڈیو لیکس کے بعد اور اس کے بعد یہ جو رافع حسین نے بات کی ہے کہ کوئی چینج آف ہارٹس ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر، مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ کریں گے. ان کو جو کچھ بھی ملے گا وہ وزارت سائنس ملے یا وزارت ٹورزم ملے، وہ وزارتیں لیں گے اور وہ حکومت کا ضرور حصہ بنیں گے. یور تھاٹس؟ جی دیکھیں، میں بتاؤں، پہلی چیز تو یہ کہ اس آڈیو لیکس اس کے لیک ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور اگر یہ آڈیو لیک نہیں بھی ہوتی تو ذرائع سے یہ خبر ٹیلی ویژن چینلز پہ ویسے ہی چل جانا تھی، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کر رہے تھے. اب اس کا دوسرے طریقے سے جائزہ لیتے ہیں. اس آڈیو لیک کو سننے کے بعد ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید نہیں چاہتی کہ وہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ بھی وہ نہیں چاہتی کہ متحدہ قومی موومنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں شامل ہو، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے. اب اس کا دوسرے طریقے سے جائزہ لیتے ہیں. اب ایک تو متحدہ قومی موومنٹ جو اب حکومت میں آنے کے لیے ظاہر ہے، یہ سارے بیانات حکومت میں آنے کے لیے ہی دیے جا رہے ہیں نا. یہ جو ڈسکشن کی جا رہی ہے حکومت میں آنے کے لیے ہی کی جا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ایک بڑا حصہ ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ ذرا ری وزٹ کریں ان سارے بیانات کو جو وہ پچھلے چند ہفتوں میں دیتی رہی کہ سندھ کے 22,000 ارب روپے کھا گئی ہے سندھ پیپلز پارٹی، اور اس سے اس کا حساب لینا ہے. سندھ کو پیپلز پارٹی کے ڈاکوؤں سے نجات دلانا ہے. سندھ کو پکے